بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، شک کی بیماری. دل جو ہے اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی. نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات. شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات. خواہشات کیا؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ. اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے؟ شک کو. تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے، منافقت نے اسی لیے تو جنم لیا، دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک، ایمان نہیں ہے پکا. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں. یہاں فا جو ہے اس کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ بڑھ جاتی ہے نا، حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج. ایسا ہوتا ہے نا، مثلا کینسر ہی ہے، اگر شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا، اور اگر غفلت برتی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا، مہلک ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کرائے. اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، تو کیا کرے؟ علاج. اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا. شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے. کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر آپ کا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم بھی عمل کریں، اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی. تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، علیم، دردناک، پینفل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور علیم، بہت پینفل اور مسلسل اذیت ناک عذاب. کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بما، بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یکذبون کا لفظ کذب سے ہے. کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، خلاف واقع بات، ریالٹی کے اپوزٹ. سچ کا اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ. صدق کہتے ہیں موافق حقیقت بات، یعنی حقیقت کچھ، ریالٹی کچھ، اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں. آیت المنافق ثلاث، اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے. پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. دل کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں. تو منافقت کی سب سے پہلی، فرسٹ اینڈ فارموسٹ صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا. اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ، سچ بتانا. ایمان سراسر سچائی ہے، جبکہ منافقت سراسر جھوٹ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں. جھوٹ اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے. بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو. جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. سورۃ المؤمن 28 میں آتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاوڑ. آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. بخیل کون ہوتا ہے؟ سٹنجی. پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا.